آج کل یاد رکھو ایک بڑا فتنہ ہے دنیا میں. آج کل جدید لوگوں نے اور ماڈرن لوگ جو نئے تعلیم یافتہ ہیں اور انگریزی تہذیب سے متاثر ہیں، ان لوگوں نے ایک نئی اصطلاح نکالی ہے جس کو کہتے ہیں اجی مولویوں کو چھوڑو پردہ. کیا پردہ تو دل کا پردہ ہوتا ہے. اصل پردہ جو ہے وہ کہتے ہیں جی دل کا پردہ ہوتا ہے. اصل حیا جو ہے وہ آنکھ کی حیا ہوتی ہے. اگر دل میں پردہ نہیں ہے، آنکھ میں حیا نہیں ہے، اس برقعے کا، اس چادر کا کیا فائدہ ہے؟ عورت کو کمبل میں بھی لپیٹ دو تو کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اصل بات تو دل کی ہے. اگر دل ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے. اگر آنکھ میں حیا ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے. اگر دل میں پردہ نہیں ہے، اس ظاہری پردے پہننے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ ایک اصطلاح ہے، ایک بات پھیلائی گئی ہے اور ہر اللہ معاف کرے جدید طبقہ نے اس کو ہتھیار بنا لیا ہے. حالانکہ کلمت حقن ارید بہل باطل، یہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کی آڑ کے اندر سب سے بڑا جرم چھپا ہوا ہے اور اسلام کو مٹانے کی سازش ہے. اب مسلمانوں، اگر دل کا پردہ کافی ہے تو پھر نماز بھی دل کی کافی ہے. نہیں، اگر پردہ ایک شریعت کا حکم ہے، نماز بھی اللہ رسول کا حکم ہے کہ نہیں؟ کل کوئی کہے بابا کیا نماز پڑھتے ہو؟ اصل نماز تو میاں دل کی نماز ہے. اگر کل کوئی کہے بھئی حج کیا کرتے ہو؟ اصل حج تو دل کا حج ہے. اصل روزہ تو دل کا روزہ ہے. اصل قربانی تو دل کی قربانی ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ سارے دین اسلام کی عمارت جو ہے وہ دھڑام سے نیچے گر پڑے گی. حالانکہ یاد رکھو ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے، ایک جسد ہوتا ہے. ایک بندہ جو اب مثلا آپ بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، یہ جسد بھی ہے اور اس کے اندر روح بھی ہے. اگر جسد نہ ہو تو روح، اسی لیے موت کیا ہوتی ہے کہ روح ہمارے جسد سے نکل جاتی ہے. موت نکل گئی، روح نکل گئی تو کیا آ گئی؟ موت آ گئی. اگر روح اندر ہے تو کیا ہے؟ زندگی ہے. روح کا بدن سے نکلنا جو ہے ایک قالب کی ضرورت ہے. اصل نماز کی روح کیا ہے؟ تواضع. نماز کی روح کیا ہے؟ اتقال، ساری عاجزی. لیکن قالب کیا ہے کہ ہم وضو کریں، پاک مصلی ہو، پاک جگہ ہو، پاک مقام ہو، وقت کی پابندی ہو، آ کے کھڑے ہوں اور ہم پوری طرح نماز ادا کریں. اب اگر روح نہیں ہے یعنی وہ تواضع نہیں ہے، ریا آ گیا، تکبر آ گیا، دکھلاوا آ گیا، تب بھی نماز کا ثواب نہیں ملے گا. اگر روح موجود ہے اور وضو نہیں ہے اور بدن نہیں ہے، مصلی نہیں ہے، پاک جگہ نہیں ہے، نماز کا وقت نہیں ہے، تب بھی نماز صحیح نہیں ہوگی. حج کی روح کیا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. لیکن قالب کیا ہے؟ وطن چھوڑیں گے، گھر سے نکلیں گے، احرام باندھیں گے، طواف کریں گے، صفا مروہ دوڑیں گے، مینا جائیں گے، عرفات جائیں گے، مزدلفہ جائیں گے، طواف زیارت کریں گے، صفا مروہ دوڑیں گے، تب جا کے حج مکمل ہوگا. یاد رکھو اسی طرح پردے کا روح کیا ہے کہ دل میں شرم ہو، آنکھ میں شرم ہو، اور اس کا قالب کیا ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے اس لباس کو اپنایا جائے، اس پردے کو پہنا جائے، ورنہ بات جو ہے پوری نہیں ہوگی. بھئی اب یہ صلی اللہ سیدنا جگہ آپ نہیں بناتے ہیں، ان کو آپ بھی دین سے محروم کرتے ہیں. وہ سچے ہیں کہ مرد باہر یوں بیٹھے ہوں، عورتیں اندر ہوں، تو کیا کریں؟
وہ تو بیچارے سچ کہتے ہیں کہ عورتیں اور مرد مل کے نہ بیٹھیں. پہلے تو حج کا رش تھا، وہ مجبور تھے. اب جو مجبوری ختم ہوگی دیکھیں گے انشاءاللہ کوئی عورت بھی آگے نہیں ہوگی، سب پیچھے بھیجیں گے. لیکن جب مجبوری ہوتی ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتے تو مجبور ہو جاتے ہیں. تو بہرحال آپ درود شریف پڑھیں اور اللہ کے دین کو سمجھیں. اب جناب اندازہ فرمائیں کہ اب دل کا پردہ کیا مانا. یہ ایک بالکل سازش ہے اسلام کے خلاف. عورت کے لیے پردے کا حکم قرآن میں ہے، عورت کے لیے پردے کا حکم میرے نبی کے فرمان میں ہے، عورت کے لیے پردے کا حکم. اب ایک اور مسئلہ سمجھیں، بعض لوگ یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ جناب عمرے میں یا حج میں عورت احرام باندھے تو اس کے چہرے کو کپڑا نہ لگے، لہذا یعنی پردہ نہیں رہے گا. وہ کہتے ہیں دیکھو جی، جب اسلام نے احرام کی حالت میں حکم دیا ہے کہ عورت کے چہرے پہ کپڑا نہ لگے. ابھی چیخ جو رہی ہو، چپ کر کے بات کرو. اللہ کی بندی ہر 2 منٹ میں آ جاتی ہے شور کرنے کے لیے. قرآن پڑھا جا رہا ہے، سکون ذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. اللہ کی بندی کیا تو شور جو کر رہی ہو تو بلا وجہ ہمیں بھی پریشان کر رہی ہو. اپنے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اب جناب دوسری بات سمجھیں کہ عمرے میں بھائی شور تو نہ کرو نا، بھائی شور تو نہ کریں نا. عورتیں یا تو عورتیں چلی جائیں بلا وجہ، ہمیں پریشان نہ کریں اور وقت ضائع نہ کریں. یا تو عورتیں چلی جائیں، بس یہ تو نہیں سمجھی، یہ نہیں سمجھیں گے، یہ ان کو بات کل سمجھ نہیں آئے گی. اب چلی جائیں، آپ چلی جائیں اور بلا وجہ نہ بیٹھیں، ان کو بات سمجھ نہیں آئے گی. اچھا آپ درود شریف پڑھتے ہیں، آپ تو شور نہ کریں نا. آپ اتنے میں درود شریف پڑھتے رہیں، آرام سے بیٹھے رہیں، سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو دین کی سمجھ. طيب باللسان لا تشوشوا في التشويش. انا كلمتهم خلاص رايحين، انا كلمتهم خلاص رايحين. ايش هذا هنا في قرآن؟ چلو بس ٹھیک ہے جی، چلی جائیں اور تو چل جائیں، شور تو نہ کریں. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انا لله وانا اليه راجعون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم في العالمين انك حمید مجید. اب جناب چل بس آپ چھوڑیں، ان کا کام کرنے لیں. مسئلہ سمجھیں کہ احرام کی حالت میں عورت کے چہرے پر پردہ نہ ہو. اچھا اب سمجھو، احرام زندگی میں کب باندھیں گے؟ ساری زندگی روز باندھو گے یا کبھی؟ ہاں جی، حج کے موقع پر یا عمرے کے موقع پر. اب احرام میں اگر چہرے کو کپڑا نہ لگے تو کیا مطلب؟ یعنی احرام کے بغیر تو چہرے پہ کپڑا ہو، اگر پہلے بھی کپڑا نہ ہو تو نہ لگنے کا کیا مطلب؟ سمجھ نہیں آ رہی بات؟ بھائی مرد کو حکم ہے کہ احرام میں سر پہ کپڑا نہ رکھے، کیونکہ پہلے سر پہ کپڑا ہوتا ہے. سر پہ کپڑا ہوتا ہے، احرام میں مرد کے سر پہ کپڑا نہ ہو. اب احرام میں کپڑا منہ کو نہ لگے، پہلے کپڑا ہوگا تو احرام میں نہیں لگے گا. اگر پہلے ہی نہ ہو تو پھر احرام کا کیا مطلب؟ تو سمجھ آیا کہ ساری زندگی تو عورت پردہ کرے گی، صرف احرام کی حالت میں کپڑا نہ لگے. اچھا اس کا مسئلہ بھی سمجھ لیں، حدیث پاک نے وضاحت کر دی. اللہم صلی علی، میرے نبی کی بیویوں سے پوچھا گیا آپ جب حج پہ گئی احرام باندھا ہے تو آپ نے کیا کیا؟
اور آپ نے کیسے پردہ کیا؟ تو بیویوں نے کیا فرمایا کہ اذا رأینا الرجال صدلنا علی وجوہنا، بیویاں کہتی ہیں کہ جب غیر مرد سامنے آتے تھے تو ہم پردہ ڈال دیتے تھے، اور جب مرد دور چلے جاتے تھے تو ہم کپڑا ہٹا لیتے تھے۔ یعنی احرام میں بھی یہ حکم ہے کہ اگر غیر مرد آ جائے تو پردہ ڈال لے، اگر غیر مرد نہیں ہے، عورت کمرے میں بیٹھی ہے، خیمے میں بیٹھی ہے، عورتوں میں بیٹھی ہے، تو چہرے پہ کپڑا نہ لگے۔ اور دوسری بات کی جو دلیل بناتے ہیں کہ نماز میں چہرہ کھلا ہوا ہو اور ہاتھ بھی کھلے ہوئے ہوں۔ اب مسئلہ سمجھو کہ نماز میں چہرہ کھلا ہے، ہاتھ کھلے ہیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ کیا مانا؟ یعنی نماز کے بغیر نہ چہرہ کھلا ہو نہ ہاتھ کھلے ہوئے ہوں۔ اور نماز میں یہ گنجائش کیوں ہے کہ جب کوئی عورت ہے وضو کر کے اللہ کے گھر میں آ گئی ہے، مرد آگے ہے، عورت پیچھے ہے، آئی نماز پڑھنے کے لیے ہے اور ہاتھ باندھ کے خدا کے دربار میں کھڑی ہے، اور مرد بھی نماز میں ہے، اب کسی کو چہرے پر نظر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اس وقت شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے علاوہ حکم دیا ہے کہ کوئی بھی عورت بغیر پردے کے باہر نہ نکلے۔